نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایزی قرآن وتھ ارشیا۔ کیسے ہیں سب آپ؟ امید ہے سب خیریت سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امن میں رکھے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ٹائم مینیج کے ریگارڈنگ میں پروڈکٹیو سیشنز میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ، تو اسی کے سلسلے میں آج کا ہے اس ٹاپک، اور بس میں آج بس ایک ہیڈنگ کے طور پہ کور کروں گی انشاءاللہ۔ اس کے اندر کے پوائنٹس کو پھر باریکی سے آگے سیشنز میں کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہم عورتیں اکثر سوچتے ہیں کہ گھر کے کاموں کے وجہ سے، مصروفیت کے وجہ سے ہم دین کے خاطر کچھ نہیں کر پا رہے، یا اللہ کے قریب نہیں ہو پا رہے، کچھ اسپیشل ٹائم نہیں نکال پا رہے۔ ایک شکایت ہوتی ہے ہم سے، لیکن ہم گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور ایون حدیث ہے ترمذی کی، جب مکمل ایمان والے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اعلی اخلاق سے سلوک کرے۔ اس سے گھر والے، گھر کا کام کتنا امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، اور ایک سویٹ وارننگ ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مین ہمیں بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن میں 6 چیزوں پہ I'll ڈسکس۔ وہ ہے نمبر 1 اخلاص، سنسیئرٹی۔ اخلاص میں ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا سچ میں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا سچ میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحابیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم سچ میں یہ سب چیزیں چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم جتنا سنسیئر سے ہم چاہتے ہیں، اتنا ہمارا ہر کام اللہ کے خاطر ہوگا۔ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے بیٹھ کے، کیا سچ میں ہم چاہتے ہیں، یا صرف ہم ایک ایکٹنگ کے جیسا دین پہ چل رہے ہیں۔ نیکسٹ، سیکنڈ 1 ہے پراپر پلان۔ ہمیں ہر کام کے لیے پلان ہونا چاہیے، چاہے گھر کا کام، چاہے عبادت کا، کچھ بھی ہو۔ فار ایگزامپل، ہمیں ویکلی مینو بنانا چاہیے۔ گھر کا جو کھانا بنتا ہے، ویکلی مینو، اس ہفتے میں کیا کیا بنانا ہے، اس کے حساب سے ہم پروویژنس، جو ویجیٹیبلز جو بھی ہے، ہم لے کے آ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ سوچنے میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا۔ ایون عبادت کا بھی ہم لوگ، اگر ہمارے شارٹ کمنگس ہے، ہم لوگ فرض چھوڑ کے نوافل پہ زیادہ کنسنٹریشن کر رہے ہیں، تو کیوں اس طرح ہو رہا؟ کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہم فجر میں؟ کیوں ہمارے فرض مس ہو رہے؟ اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہے، اور پلان بنانا پڑے گا۔ اور گھر کے کام، کون سا ٹائم پہ کون سا کام کرنا ہے، کون سے کام کے وجہ سے ہمیں عبادت کے لیے ایک آبسٹیکل کے جیسا آ رہا ہے۔ ہر چیز کا ہمارے دھیان میں پلان ہونا چاہیے۔ نوٹڈ ہو تو بہتر ہے، ذہن میں تو ایٹ لیسٹ ہمیں چاہیے کہ ہمیں کون سا کام کب کرنا ہے۔ کیونکہ میں پہلے ہی بتایا نا، پلان بہت، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دیکھیے ہر چیز ایک پلان سے بنائے۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں ہر چیز ایک پلان، تو پلان بہت ضروری ہے ہمارے لائف سٹائل میں، یا لائف میں سمجھے کہ پلاننگ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ باریکی سے بعد میں آئیں گے، لیکن اب فی الحال سمجھے کہ ہر چیز کا آپ ایک پلان بنا کے رکھ لیجئے۔ عبادت کا ہو تو کون سا سورہ آپ کر رہے؟ کبھی ہم عبادت میں بھی ایک سوچتے ہیں کہ قرآن پورا ختم کریں، کبھی یہ پڑھ لیتے، کبھی وہ پڑھ لیتے، اس سے ایک ڈسٹربنس آ جاتا ہے۔ تو اس کے بھی پلان بنا لیجیے۔ اگر آپ میمورائز کر رہے ہیں تو کتنے سورے ہوئے، کہاں پہ ہم وی آر لیگنگ بیہائنڈ، یہ سب بنا لیجیے آپ لوگ۔ کون سے عبادت ہمیں کرنا ہے، آج تفسیر پڑھنا ہے تو کون سے سورے کا، یہ سب آپ نوٹ کر لیجیے ایٹ لیسٹ ذہن میں تو۔ نیکسٹ ہے 3 عبادت۔ ہم کتنے بھی پرفیکٹ پلانر ہیں، ہم کتنا بھی پرفیکشن سے کام کرتے ہیں، جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عبادت کے ڈیفرنٹ فارمز ہے، ذکر ہے، دعا ہے، صلاح ہے، قولی اچھی بات، سب عبادت میں آتے ہیں۔ یہ بھی ہم باریکی سے کریں گے۔ تو عبادت دیکھیے، آپ گھر کے مصروفیت میں پڑھ کے کئی نمازیں تو نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ یہ سب
مینس آف ٹرانسپورٹ جنت کے لیے، ذکر، دعا، صلاح، یہ سب مینس آف ٹرانسپورٹ. تو ہم مینس آف کے ٹرانسپورٹ کے بغیر تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اور دعا کے لیے خاص ٹائم نکالیے، بیکاز دعا از دا کمیونیکیشن. ہم سب کو پتہ ہی ہے دعا کے لیے اکثر ہم بہت سارے چیزیں ذہن میں سوچتے ہیں لیکن زبان سے نہیں نکالتے. تو ڈیلی تھوڑا سا وقت لیجیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے زبان سے نکالیے. آپ کے اندر کچھ شارٹ کمنگس ہے، کچھ کام نہیں کر پا رہے، تو زبان سے نکال کے اللہ کے سامنے رکھیے اور دعا مانگیے. اس سے بہت ہمیں ایک انرجیٹک محسوس کریں گے، ہم ایک بہت سارے انرجی فیل کریں گے. انشاءاللہ ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، یہ پتہ ہو سب کو پتہ ہی ہوگا موسٹلی. تو خاص دعا کر لیجئے، چاہے گھر کے کام میں بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کون سا کام کیسے، تو اس کے لیے بھی دعا کر لیجئے. نیکسٹ ہے عاجزی، ہمبلنس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک بہت ایسی چیز ہے جو جنت کا راستہ، اللہ کے قریب ہونے کا راستہ آسان کرتی ہے. کیونکہ دیکھیے آپ جوائنٹ فیملیز میں ہیں یا اپنے گھر میں بزرگ ہے، ان کی خدمت میں کچھ بھی ہے، ہم عاجزی سے کام لینا پڑے گا. اب مجھے یہ سورہ میمورائز کرنا ہے، مجھے یہاں پہ کچھ کرنا ہے، مجھے ادھر جا کے کرنا ہے، اور میں ڈینائی کروں گی میرے گھر میں اگر بزرگ ہے، میرے ساس سسر ہے یا کوئی بھی ہے، میں ان کے رائٹس نہیں دیکھے جیسا ادھر جاؤں گی تو وہ ایک دم بیکار ہے. ان کو اگر مجھے ان کی خدمت ہے، ان کو کچھ لے کے دینا ہے، کچھ لے جا کے، جب ان کو اگر بزرگ ہے تو کچھ کرنا ہے، تو میں یہ نہیں کر سکتی میں قرآن پڑھ کے بیٹھ رہی ہوں، آپ جا کے ان کو کھانا پکائے، ان کے لیے کھانا بنائے بغیر یا ان کے ضرورتیں دیکھے بغیر نہیں کر سکتے. اور وہ سب کرنے کے لیے ہمیں ہمبلنس چاہیے. کبھی کبھی بہت مہمان آ جاتے ہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتی کہ اب میرا یہ ٹائم ہے، مہمان نوازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح میں بالکل نہیں سوچ سکتی. اور اس کے لیے عاجزی سے کام لینا پڑے گا. اب مہمان آئے، اگر میں منہ موٹا کر کے بیٹھوں گی تو اس وقت میں بھول جاتی ہوں کہ مسکراہٹ ہی بڑا صدقہ ہے. پھر میں کیسے سوچ سکتی کہ میں بہت بڑے نیکی کر سکتی، بہت بڑے نیکی کر کے اللہ کے قریب ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اور گھر میں کبھی کبھی ڈیمانڈس رہتے بچوں کے یا ہسبینڈ کے، کسی کے بھی سڈنلی ڈیمانڈ کرتے اچھا کھانے کا، تو میں یہ ڈینائی نہیں کر سکتی. اس وقت بھی مجھے عاجزی سے کام لینا پڑے گا، صبر سے کام لینا پڑے گا. تو ہر وقت دماغ میں عاجزی کا پوائنٹ رکھ لیجئے اور نرمی سے سلوک کریے. اس سے نا ہمارے بہت سارے راستے کھل سکتے اور ہم لوگوں کو انکریجمنٹ مل سکتا. ہم ایک دم اکڑ کے رہیں گے، میں ایسی ہی ہوں، بس مجھے یہ کرنا ہے، یہ ٹائم، بالکل نہیں ہو سکتا. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. ہمیں جتنا نرمی سے ہم کام لیتے اتنا ہم اور ایک ہمارے اندر ایک محبت آ جاتی ہے اللہ کے لیے، کسی کے لیے بھی، اور ہمارے راستے بھی آسان ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ناٹ بینگ لیزی. بالکل ہمیں سستی نہیں کرنا چاہیے گھر کے کام کرنے میں، عبادت میں. اور اکثر ہم سوچتے ہیں فون پہ بھی، موبائل پہ بھی بہت ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج موڈ نہیں ہے. اس طرح بالکل لیزینس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اب دیکھیے ایک پلان ہونا چاہیے. میں بولی نا ایگزامپل میں ایک بتاتی، اب گھر کے اس کرونا میں تو میڈس بھی نہیں آ رہے ہیں، تو بہت سارا ہمیں کام ہو سکتا ہے رہتا ہے. تو اب گھر کے کام جو ہوتے ہیں، برتن، یہ سب آپ رات تک وائنڈ اپ کر لیجئے. صبح ایک دم آپ کا کچن صاف کر لیجئے. ایک دم صبح آپ کا کچن صاف ہونا چاہیے. بہت سارے برتن ہو تو آپ ایک دم صبح ناشتے کے بعد، پھر جب لنچ بنانے جاتے ہیں اس وقت تھوڑے دھو لیجئے. پھر عصر میں چائے بنانے جاتے ہیں اس وقت تھوڑے دھو لیجئے. پھر عشاء میں آپ کو کم رہیں گے، اس وقت پورا نپٹا لیجئے. آپ کی سنک پورا صاف، ایک دم صاف کر لیجئے. سستی مت کریے. کیونکہ صبح آپ کو صبح کام نہیں رہے گا نا، آپ صبح فجر کے بعد عبادت کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، چاہے اپنا ایکسرسائز کے لیے کچھ بھی ٹائم نکال سکتے ہیں. اور ہم گھر کے کلیننگ میں بھی بہت سستی بتاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایک دم کر لیں گے. نہیں، اگر آپ گھر میں جھاڑو مار رہے ہیں، آپ کو کہیں کونے میں کچرا نظر آیا تو فوراً اسی وقت
झाड़ू से साफ़ कर लीजिए। ये मत सोचिए कि बाद में कर सकते हैं। फिर आपका वार्डरोब एकदम अनटाइडी लग रहा है तो एक डे रख लीजिए, फ़ौरन उसके लिए टाइम निकाल, सुस्ती मत करिए। हम सुस्ती करने से क्या होता है, हमारा घर ऐसा वैसा पड़ा रहता है, और यही शिकायत अपने हस्बैंड्स को, बच्चों को, घर में अगर बड़े हो तो उन लोगों को होती है। और बहुत दीन में आने के बाद मैं बहुत देखी भी और सुनी भी, हम घर के कामों को नज़रअंदाज करते हैं। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमें नहीं सिखाया ना, पाकीज़गी आधा ईमान है, तो हम कैसे हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये घर के काम की रिकॉर्डिंग भी मैं इंशाल्लाह से वीडियो करूँगी। बस ये ध्यान में रख लीजिए, रात को वाइंड अप कर लीजिए, और एकदम लेट नाइट भी नहीं, खाना खाने के फ़ौरन पूरा वाइंड अप कर लीजिए। फिर जितना हो सके उतना आप बच्चों के साथ बैठ जाइए। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आगे करूँगी इंशाल्लाह। तो सुस्ती मत करिए, कुछ भी काम करने के लिए सुस्ती मत करिए। नेक्स्ट है प्रॉपर यूसेज ऑफ टाइम। प्रॉपर यूसेज ऑफ टाइम में मैं मैरिज के उसमें भी बताई, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अगर हमें कम्युनिकेट करना है बहुत एकदम दिल से है, तो तहज्जुद का बहुत इस्तेमाल कर लीजिए। और दुआ के लिए जब भी हम नींद से उठते हैं उस वक्त, अज़ा के बाद, उस वक्त को अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए। और मोबाइल्स पे बिल्कुल हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मोबाइल्स पे बहुत टाइम हो जाता है, प्रायोरिटाइज़ करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बात ना करें सबसे, उसके लिए भी प्लान कर लीजिए कि आप कितना किससे कैसे बात करें। इससे भी ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हम बेकार से मोबाइल्स में बात करते हैं, उससे फसाद वाले बातें भी निकलते हैं। जितना कम हम बात करते हैं उतना ही। अब ये नहीं कि हम टॉपिक कट करें, इस तरह हिकमत से काम लेना पड़ेगा, कौन सा काम अब इम्पॉर्टेंट है। और मैं आजकल बहुत सुन रही हूँ, वाइफ एंड हस्बैंड्स को झगड़े मोबाइल्स के पास आ रहे, वो ज़्यादा अपने मॉम्स के साथ बात करते हुए, तो हस्बैंड्स को इस तरह ये ज़्यादा न्यूली मैरिड गर्ल्स में हो रहा है इस तरह। तो आदत डाल लीजिए मोबाइल में भी। हमें एक महसूस हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए, कभी बहुत दिल में महसूस होता है, उस वक्त कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए। अगर आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो यू इन्फॉर्म देम, पहले ही इन्फॉर्म कर लीजिए कि आज ये काम है, मैं बाद में आराम से कर लूँगी, इस तरह इन्फॉर्म कर लीजिए। फिर कभी हम लोगों को ससुराल में किसी को करना है तो भी टाइम निकाल लीजिए। फिर कभी हम लोग ये भी होता है कि ससुराल में रह के एकदम अपने फुप्पियों को, खालेयों को कम टाइम देते हैं, तो उनके भी लिस्ट बना लीजिए। इस तरह एक प्लान, अगेन कम बैक टू प्लान, सब एक एक रिलेटेड है। फिर अगेन कम बैक टू आजिज़ी, इतना आसान नहीं है। फिर अगेन कम बैक टू लेज़ी नहीं रहना। हर चीज़ के लिए एक एक्टिवनेस होना चाहिए हमारे अंदर। इससे ना बहुत हमारे एक दिमाग में एक बिज़ीनेस भी आ जाएगा, और हम टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए बच्चों को कितना काम प्लान में आ जाता है, ये कि बच्चों को कितना टाइम देना चाहिए, क्या है ये सब। हाउ टू एजुकेट किड्स करूँगी, उसमें बच्चों को कैसे टाइम देना, ये मैं इंशाल्लाह करूँगी इंशाल्लाह। तो इस सब को अपने ध्यान में रखते हुए हमें अल्लाह ताला के क़रीब होना चाहिए। अब हम अल्लाह ताला के क़रीब होने के लिए बहुत बड़े नेकियां करने की ज़रूरत नहीं है। घर के छोटे छोटे काम, अपने इन लॉस है तो उनका ख़्याल रखना, अपने घर में अक्सर अपने इन लॉस हो तो उनको मिलने के लिए भी बुज़ुर्ग लोग ही आते हैं, फिर उनका भी हमें ख़्याल करना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ, अगर मैं हम लोग अगर पीछे हट गए तो ऑर्फनेज ये सब कैसे चल रहे हैं, यतीम बच्चों का ख्याल कितने नॉन मुस्लिम्स भी कितने अच्छे से कर रहे हैं ना। अगर वो लोग ना हो तो सारे दुनिया के यतीम बच्चे कहाँ जाते हैं और कैसे उनके हालात हो जाते। तो ऐसे चीज़ों को दिमाग में लाते हुए हमें हर टास्क हमारे सामने जो भी है उसको ओवरकम कर सकते हैं हम, अल्लाह की मदद मांगते हुए। तो ज़रूर दुआ के ज़रिए, सलाह के ज़रिए, घर के काम करते हुए हम इस तरह अल्लाह के क़रीब हो सकते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।